مالی سال 2024-25 میں مریم نواز ہیلتھ کلینک پروگرام کے تحت 1100 سے زائد بی ایچ یوز کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے، جس کے ذریعے اب تک تقریباً 9.5 لاکھ سے زائد مریضوں کو کم لاگت سے معیاری علاج معالجے کی سہولیات فراہم کی جا چکی ہیں۔ ان ہیلتھ کلینکس کی افادیت کے پیش نظر آئندہ مالی سال میں بھی 9 ارب روپے کی لاگت سے مفاد عامہ کے اس ترقیاتی منصوبے کو مزید توسیع کے ساتھ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہاں اس امر کو اجاگر کرنا بھی ضروری ہے کہ ہماری حکومت نے 2024-25 میں 4 ارب روپے کی لاگت سے کلینک آن ویلز پروگرام بھی متعارف کروایا تھا، جو بلا شبہ ہمارا ایک فلیگ شپ انیشیٹو ہے۔ حکومت پنجاب مالی سال 2025-26 میں 12.6 ارب روپے کی لاگت سے مریم نواز کمیونٹی ہیلتھ پروگرام تھرو کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز کے تحت تقریباً 20,000 کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز کو آؤٹ سورسنگ کے ذریعے ہیلتھ سیکٹر کا حصہ بنانے کا ارادہ رکھتی ہے، تاکہ شہری علاقوں کے ساتھ ساتھ دیہی علاقوں میں بھی صحت کی معیاری سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ مالی سال 2024-25 میں بھی صوبہ بھر کے 1026 بی ایچ یوز اور 191 آر ایچ سیز کی بحالی اور ان میں جدید طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے 39 ارب روپے کی خطیر رقم رکھی گئی۔ اس پروگرام کے دائرہ کار کو آئندہ سال کے لیے بڑھاتے ہوئے پنجاب بھر کے بی ایچ یوز کی اپ گریڈیشن کے لیے مجموعی طور پر 20 ارب روپے کے تخمینے سے 2 منصوبوں کو بجٹ کا حصہ بنایا گیا ہے، تاکہ نچلی سطح تک سستی اور معیاری طبی سہولیات کی فراہمی کو مکمل طور پر فعال بنایا جا سکے۔ اس سلسلے میں میں 24/7 اور نان 24/7 بی ایچ یوز کی اپ گریڈیشن کے لیے اگلے مالی سال میں بالترتیب 4.4 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ اسی طرح پنجاب کے بقیہ رہ جانے والے بی ایچ یوز اور آر ایچ سیز کے لیے ساز و سامان اور فرنیچر کی فراہمی کے منصوبے کا فیز 2 بھی اس بجٹ میں شامل کیا گیا ہے، جس کی کل لاگت 10 ارب روپے ہے۔ علاوہ ازیں 3 ارب روپے کی لاگت سے پنجاب بھر کے 80 بی ایچ یوز اور 6 آر ایچ سیز کی خستہ حال عمارت کی تعمیر نو کا ایک منصوبہ بھی اس بجٹ کا حصہ بنایا گیا۔ مزید برآں موجودہ خستہ حال ڈسپینسریز اور ایم سی ایس سینٹرز کی تعمیر نو اور بحالی اور ان میں ساز و سامان فرنیچر کی فراہمی کے لیے بالترتیب 10 ارب اور 3 ارب روپے کی خطیر لاگت سے 2 منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں۔ مالی سال 2025-26 میں ہماری حکومت 3 ارب روپے کی لاگت سے پرفارمنس بیسڈ فائنینسنگ کے تحت مریم نواز دیہی ہسپتال اسکیم بھی شروع کرنے جا رہی ہے۔ اس اسکیم کے تحت آر ایچ سیز کو مریم نواز ہسپتال کے طور پر اپ گریڈ کر کے امراض نسواں، جنرل سرجری و انستھیزیا وغیرہ کے طبی ماہرین پر مشتمل ٹیموں کے ذریعے چلایا جائے گا۔ اس اسکیم میں بہتر کارکردگی کی بنیاد پر ان ٹیموں کو مالی معاونت بھی فراہم کی جائے گی، تاکہ دیہی سطح پر معیاری علاج کی فراہمی کو فروغ دیا جا سکے اور ڈی ایچ کیوز اور ٹی ایچ کیوز کی جانب غیر ضروری ریفرلز کو کم کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ آئندہ مالی سال میں ایمرجنسی سروسز کی بلا تعطل اور بروقت فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے پنجاب کی 39 تحصیلوں میں فائر سروسز باہم پہنچانے کے لیے اور 33 نئی تحصیلوں اور ٹاؤنز میں ریسکیو سٹیشنز کے قیام کے لیے بالترتیب تقریباً 2 ارب روپے کے تخمینے لگائے گئے ہیں، جبکہ ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشینز بننے کے خواہشمند افراد کے لیے بھی پنجاب حکومت 1 ارب روپے کی لاگت سے ریسکیو ای ایم ٹی انٹرنشپ پروگرام متعارف کروانے جا رہی ہے، جس سے تقریباً 3,500 لوگ مستفید ہو سکیں گے۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال میں
زراعت، لائف سٹاک اور آبپاشی کے سیکٹرز کے لیے مجموعی طور پر ترقیاتی مد میں 123 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 56.2 ارب روپے کے فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ زراعت ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ کوئی شک نہیں کہ کسان کی خوشحالی معاشی ترقی کی ضمانت ہے۔ ہم نے جب اقتدار سنبھالا تو زراعت کا شعبہ اور کسان مایوسی اور حکومت کی عدم توجہ کا شکار تھے۔ ہماری حکومت نے فارمر سینٹرک اپروچ اپنائی، مسائل میں گھرے کسان کو جدید زراعت کی طرف لائے اور استحصالی ہتھ کنڈوں سے ہمیشہ کے لیے نجات دلانے کی انقلابی سوچ پر عمل درآمد کا فیصلہ کیا۔ مالی وسائل کی ترسیل اور جدید زرعی مشینری و آلات رعایتی نرخوں پر فراہم کرنے کے انقلابی منصوبے شروع کیے۔ آئندہ 2-3 سالوں میں اس کے ثمرات کسان اور پورے زرعی شعبے کو ملیں گے۔ مالی سال 2024-25 کی طرح آئندہ مالی سال میں بھی زراعت کے شعبے کی ترقی کے لیے 80 ارب روپے کے خطیر فنڈز مختص کیے گئے ہیں، جو موجودہ مالی سال سے 24% زیادہ ہیں۔ ہماری حکومت نے 2024-25 میں زرعی پیداوار کو فروغ دینے اور جدید مشینری تک کسانوں کی رسائی کو ممکن بنانے کے لیے گرین ٹریکٹر اسکیم کا آغاز کیا، جس کے تحت 9,500 کسانوں کو 9.7 ارب روپے کی سبسڈی سے ٹریکٹرز کی سستے داموں فراہمی کو یقینی بنایا گیا۔ زرعی شعبے کے علاوہ یہ اسکیم ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوئی۔ چنانچہ اسکیم کو جاری رکھتے ہوئے اگلے مالی سال میں 5.5 ارب روپے کی لاگت سے اس اسکیم کے فیز 2 کا اجرا کیا جائے گا۔ علاوہ ازیں اس بجٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے ہائی پاور ٹریکٹر پروگرام کے نام سے ایک نئے پروگرام کا اجرا کیا جا رہا ہے، جس کے لیے اگلے مالی سال میں 10 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ موجودہ مالی سال میں شروع کی گئی کسان کارڈ اور سولرائزیشن آف ایگریکلچر ٹیوبویل اسکیموں کی کسان بھائیوں میں شاندار پذیرائی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان اسکیموں کو آئندہ مالی سال میں بھی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جن کے لیے بالترتیب 6.3 ارب روپے اور 8.7 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ یہاں یہ بتانا بھی مناسب ہوگا کہ سال 2024-25 میں پنجاب بھر کے تقریباً 10 لاکھ چھوٹے کسانوں کو کسان کارڈ کے ذریعے 106 ارب روپے سے زائد مالیت کے بلا سود زرعی قرضے فراہم کیے گئے، جن کا مقصد کسانوں کے لیے بروقت بیج، کھاد اور دیگر اشیاء کے حصول سے زرعی پیداوار میں اضافہ ممکن بنانا ہے۔ ریوائول آف سٹرس سیکٹر پروگرام کے لیے اگلے مالی سال میں تقریباً 1 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی جا رہی ہے، جس کا مقصد نہ صرف پنجاب میں کینوں کی پیداوار میں اضافہ بلکہ بین الاقوامی سطح پر اس کی برآمدات بڑھانا بھی ہے۔ آئندہ مالی سال میں پنجاب میں زرعی مقاصد کے لیے پانی کے ذخائر کی تعمیر و تحفظ اور ان کے مؤثر استعمال کو یقینی بنانے کے لیے 8 ارب روپے کی لاگت سے سی ایمز پنجاب فار واٹر ایفیشینٹ ایگریکلچر 2025-27 کا منصوبہ بھی شروع کیا جا رہا ہے، جس کے تحت 1200 کھالہ جات کی پختہ لائننگ کی جائے گی۔ مزید 9 ارب اور 7 ارب کی لاگت سے سی ایم پنجاب ہائی ٹیک فارم میکنائزیشن فائنانسنگ ایگریکلچرل فارم میکنائزیشن پروجیکٹ اور پروگرام کے منصوبے بھی متعارف کروائے جا رہے ہیں۔ ان دونوں منصوبوں کے تحت سپر سیڈر، کمبائن ہارویسٹر، رائس ہارویسٹر، رائس ٹرانسپلانٹر، بیلر جیسی جدید زرعی مشینری درآمد اور مقامی طور پر خریداری کے لیے کسان بھائیوں کو بلا سود قرضے اور سبسڈی مہیا کی جائے گی۔
یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ ہماری حکومت مالی سال 2024-25 میں کسان بھائیوں کے لیے 60% سبسڈی دے کر 3000 سپر سیڈرز کی خریداری کو یقینی بنایا، جن کی وجہ سے نہ صرف سٹیبل برننگ کے ذریعے ماحولیاتی آلودگی کی روک تھام میں مدد ملی بلکہ زرعی پیداوار میں اضافہ بھی ممکن ہوا۔ اس کے ساتھ ٹرانسفارمیشن آف ایگریکلچر ان پوٹھوہار کے نام سے ایک نئی اسکیم بھی بجٹ کا حصہ بنائی جا رہی ہے۔ 7 ارب روپے کی لاگت سے شروع کی جانے والی اس اسکیم کے تحت پوٹھوہار کے ذمہ داروں کے لیے جدید آبپاشی نظام، سولر پمپس، چھوٹے ڈیموں اور جدید تربیت کی فراہمی سے اعلیٰ منافع بخش فصلوں کی کاشت کو یقینی بنایا جائے گا۔ قدرتی آفات اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں ہونے والے زرعی نقصانات سے کسانوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے فصل بیمہ اسکیم کے تحت مالی سال 2025-26 میں 1